کے بعد نمبر 5 پر ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعات چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب احباب کو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے بڑی عبادت اور اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ عبادت وہ ہے روزہ رکھنا، اور روزہ ہر بالغ عاقل مرد اور عورت کے لیے فرض ہے، لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ اب اس وقت میں صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے منع کیا جاتا ہے، اگر ان کو کیا جائے تو اس کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے، ان کے ساتھ روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو مشہور کر دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ ان مسائل کو ذہن نشین فرما لیں اور سمجھ لیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے پہلے نمبر پر سوال یہ ہے کہ الٹی ہو جائے دوران روزہ تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس میں 4-5 صورتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اگر الٹی ہوئی ہے بغیر اختیار کے، خود بخود الٹی ہو گئی ہے، وہ تھوڑی ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2 پر الٹی ہوئی نہیں بلکہ اپنے اختیار کے ساتھ اس نے کی ہے، مثال کے طور پر اس نے اپنے حلق میں انگلی داخل کر کے الٹی کی ہے، تو اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پر فرمایا کہ اگر الٹی اچانک ہوئی اور وہ اس کا تھوڑا سا بغیر اختیار کے تھوڑا سا وہ اندر چلا گیا، جو قیب آئی تھی وہ اندر چلی گئی، تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے اپنے اختیار کے ساتھ اس کو واپس لٹا لیا، اس قیب کو، اس الٹی کو، تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی شخص نے الٹی کی اختیار کے ساتھ اور 1 چنے کے برابر مقدار اس کی جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5 پر فرمایا کہ اگر الٹی کسی کو آئی بغیر اختیار کے اور اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس نے سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے بعد میں جو ہے وہ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، باقی معاملات جو بغیر روزے کے کیے جاتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیے، تو فرمایا اب اس شخص پر قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو یہ مسائل ہیں الٹی کے متعلق۔ اس کے بعد سوال ہے کہ لپسٹک کے استعمال سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ لپسٹک کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی لپسٹک ہے کہ اس کے ذرات وغیرہ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، جو سختی مائل ہو، جس کا لیپ لگتا ہو، تو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو عام سی دوسری لپسٹک ہوتی ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس طرح چپسٹک کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حیض کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دوران روزہ اگر کسی کو حیض آیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جتنے دن وہ حیض میں گزارے گی ان دنوں کو وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے بعد ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، ناک میں دوائی ڈالی جائے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جاتی ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، اس کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ مسواک کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں کہ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں مسواک کی ہے، وہ چاہے تر کی ہے یا خشک کی ہے، خوشبو والی کی ہے، غیر خوشبو والی کی ہے، ہر صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا سالم رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے کی حالت میں مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے مسواک کے کرنے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر مسواک کے کرنے سے کسی کے دانتوں سے خون نکل آتا ہے، اس شخص کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ مسواک کو نہ استعمال کرے۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ ہے
ہاں اگر اس کے استعمال سے حلق میں اس کے ذرات وغیرہ وہ اندر داخل ہو جاتی ہے، حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو نیچے نہیں اترنے دیتا، تو پھر وہ استعمال کر بھی سکتا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم نے اکثر سنا ہے لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ انجیکشن لگوانے کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کو گوشت میں لگایا جائے، چاہے اس کو ناڑ میں لگایا جائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ مسامات کے ذریعے سے ہوتے ہوئے معدے تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انجیکشن کے استعمال کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اس چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر کرنا تو مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔